New India is dangerous. New India comes into your home and kills you. یہ کہنا ہے پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو UN منیر اکرم صاحب کا. منیر اکرم جو کہ پاکستان کے پرماننٹ مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے وہاں پر ایک سپیچ کی ہے جس میں انہوں نے کہا to make the United Nations work is to make sure that all the great powers of the day have a vested interest in the UN. That India is the third most powerful country in the world. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کس حد تک بھارت کا وہاں پہ بیٹھ کر اس کو کوئی اس کے انفلوئنس کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے مستقل ممبر ہیں جو وہ چیز چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ چلتی ہے. لیکن اگین کیونکہ پاکستان کوئی اس طرح کا پرماننٹ ممبر تو ہے نہیں، نہ طاقتور ممالک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سے ایسے معاملات جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جاتے ہیں اس کا پاکستان کو نقصان. United States and China and Great Britain is no longer great. America is the future of India. America کے ساتھ تعلقات. America is going to remain the top 3 country for the next 100-200 years. یہ تو سارے کے سارے فورکاسٹ. اگر آپ وہ فورکاسٹ مانتے ہیں جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا will one day become the second biggest economy, تو وہ فورکاسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا ہے کہ نیا بھارت بہت خطرناک ہے. نیا بھارت اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کو مارتا ہے. منیر اکرم صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ اصل میں وہی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بھارتی پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے اپنی ایک سپیچ کے دوران کچھ دن آپ کے کنٹری کے اندر کیجریوال پیدا کیوں نہیں ہو رہا، آپ کے کنٹری کے اندر مودی کیوں نہیں پیدا ہو رہا، یہ بہت بڑا سوال ہے نشان. ان دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ نیشنلزم ہے. نیشنلزم سرو کرنے کی خواہش. ہیلو جے ہند دوستو، ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے. دوستو جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ منیر اکرم جو کہ UNSC میں پاکستان کی طرف سے وہاں پر ریپرزینٹیو ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے صاف صاف طور پر یہ کہا کہ یہ نیا بھارت ہے، یہ مودی کا بھارت ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بھارت ہے، اس لیے ابھی سے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے. اور تو اور دوسری طرف یہ بات چل رہی ہے جو گریٹ برٹین ہے وہاں کے خود ایک آدمی وہاں کا خود یہ کہہ رہا ہے جو UNSC میں بیٹھتا ہے کہ اب گریٹ برٹین گریٹ نہیں رہا ہے. اور تو اور ویٹو پاور بھارت کو دینے کی بات چل رہی کیونکہ تیسری مہاشکتی جو ہے بھارت بننے جا رہا ہے، بھارت بن بھی گیا ہے. اور دوستو اب UNSC میں پرماننٹ سیٹ کو لے کر ویٹو پاور کو لے کر UNSC کے اندر بات چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھارت کو مل سکتی ہے. پاکستانی میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. کچھ دن پہلے نریندر مودی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا دشمن بھی اب ہمیں جانتا ہے، انڈیا کا بھارت کا دشمن بھی اب یہ جانتا ہے کہ اس کو اس کے گھر میں گھس کر ماریں گے. تو منیر اکرم صاحب نے اسی سٹیٹمنٹ کو، نریندر مودی صاحب کی اسی بات کو وہاں پر ریپیٹ بھی کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ اس کو جس طریقے سے کوٹ کر رہا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی اور کہا ہے کہ منیر اکرم نے یہ کہا کہ نریندر مودی صاحب نے اپنی سپیچ میں کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ اب ہمارا دشمن بھی ہمیں جانتا ہے، نئے انڈیا کو جانتا ہے کہ گھر میں گھس کر مارتے ہیں. اب صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے اس کا رپلائی بھی دیا گیا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے اس کا جواب دیا ہے. وہ کیا جواب ہے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ذرا پہلے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اور منیر اکرم نے یہ والی بات کیوں کی. تو میں آپ کو جو نریندر مودی صاحب نے جو بات کی تھی وہ بتاتی ہوں. پہلے میں وہ سنوائی دیتی ہوں، اس کے بعد منیر اکرم صاحب نے جو بات کی ہے وہ آپ کو سنوائی دیتی ہوں تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ دونوں طرف سے کیا سٹیٹمنٹس آئی ہیں. پہلے کی تو خیر ہم انڈیا کی طرف سے جو بات ہوئی وہ تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن کیا واقعی نیا انڈیا بھارت بہت خطرناک ہو چکا ہے اور پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہو چکا ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سنیے گا نریندر مودی صاحب نے کیا فرمایا تھا اپنی تقریر میں، جس کو اب منیر اکرم صاحب نے اس کو دہرایا ہے. یہ نیا بھارت ہے، گھر میں گھس کر مارتا ہے. سن لیا جی آپ نے، انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ بات جب کی تھی انہوں نے، ہم نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ والی بات ہوئی ہے اور اس کا بہت زیادہ چرچا بھی رہا.
تو اب منیر اکرم صاحب نے جو بات کی ہے ذرا اس پہ بھی نظر ڈالے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. And probably in other countries. The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. یہ آپ نے ان کا جو بھی انہوں نے کہا وہ آپ نے سن لیا. ان کی ایک لمبی تقریر تھی لیکن اس کا کرکس یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ڈینجرس اینٹی. اب دیکھیے اس کے اندر اصل میں یہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن سے یہ چل رہا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی ہلاکتیں ہوئی ہیں, کوئی 13-15 کے قریب, 13-15 کے بیچ یہ والی ہلاکتیں کہی جا رہی ہیں. بار بار 13 کا فگر آتا رہا کہ 13 ایسے لوگ پاکستان کے اندر جگہ جگہ چوراہوں سڑکوں پر مارے گئے جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے جو کشمیر میں جہاد کیا گیا, جموں کشمیر میں جو جہاد کیا گیا اس سے جا کر ملتا تھا. وہ وہاں پر مجاہدین کہلایا کرتے تھے اور اس جہاد میں وہ حصہ لیتے رہے, یا وہ ایسی آرگنائزیشن سے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق جا کے جڑتا تھا کہ یا وہ پہلے ان کے لیے کام کرتے تھے یا اس کے بعد جو ہے انڈر کور چلے گئے وغیرہ وغیرہ, کے جو کہ ایسی تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر جس کے حوالے سے جو ہے FATF میں بھی نام جاتا رہا اور یہ سب چلتا رہا کہ جناب دہشت گردی جو ہے وہاں سے ہوئی ہے. تو وہ جو 13 لوگ مارے گئے اس کے بارے میں بار بار پاکستان کی طرف سے کہا گیا, بلکہ دی گارڈین میں یہ رپورٹ بھی پبلش ہوئی کہ یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے کروائی ہیں, پاکستان کے اندر لوگوں کو انڈیا مروا رہا ہے. تو ہم نے آپ کو کہا کہ عراق گھر گھر پھر رہی ہے اس کے ایجنٹس. ویسے تو اس کے ایجنٹس تمام صحافی اس کے ایجنٹ ہے, آپ کو پتا ہے, ان کو تو کہا ہی جاتا ہے کہ عراق کے ایجنٹ ہے سب کے سب جو جرنلسٹ ہے, لیکن وہ لٹرلی باقاعدہ جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ پھر رہے تھے اندر پاکستان میں اور جگہ جگہ ہلاکتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ مار رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد باقاعدہ پلان آیا کہ ان کی ایجنسیز نے سوچ سمجھ کے یہ کیا اور پوری پلاننگ ہے اس حوالے سے. اچھا, اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے, نیو انڈیا کی طرف سے کوئی ڈینائی نہیں کیا گیا یا کوئی ریجیکٹ نہیں کیا گیا یا باقاعدہ پاکستان کو ایڈریس کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی نہیں ہم تو نہیں آئے, ایسا تو کوئی کام ہم نہیں کرے. ہاں, اس طرف سے سٹیٹمنٹس آتی نہیں, یہ کہا جاتا رہا. کیا کہا جاتا رہا اس طرف سے, بھارت کی طرف سے, کہ اگر کوئی دہشت گردی کرے گا تو پھر وہ واپس نہیں جا پائے گا یا واپس جا کے جو ہے وہ صحیح نہیں رہ پائے گا, یہ کہا جاتا رہا. تو یہ سب اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ جو سٹیٹمنٹ اب یونائٹڈ نیشنز پہ آئی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان ابھی تک مختلف فورمز پر یا اس طریقے سے میڈیا پر یہ والی خبریں چلتی رہتی تھی, کوئی منسٹر کہہ دیتا تھا حکومتی سطح پر اس طرح, لیکن یونائٹڈ نیشنز میں ابھی تک جا کر کسی نے یہ نہیں کہا تھا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان ایڈمٹ کہ نیو انڈیا از ویری ڈینجرس. پاکستان ایڈمٹ کہ اب یہ جو ایک خطرہ ہے بہت بڑا کہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں گھس کر ماریں گے, اور انہوں نے کہا کہ منیر اکرم نے کہ یہ آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو مار رہے ہیں یا مارتے ہیں یا ماریں گے. تو کیا آگے بھی آپ کو خطرہ ہے, پاکستان کو آگے بھی خطرہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی رہیں گی جو پہلے ہوئی ہیں؟ اس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک جنگ چلتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر یا اور اس طرح کے انٹرنیشنل فورمز پر, تو پہلے انڈیا کی طرف سے, بھارت کی طرف سے بار بار یہ سوال اٹھائے جاتے رہے. اب تک اگر آپ دیکھیے ابھی تک 75 ایئرز میں تو بھارت کا پلڑا اس میں بھاری تھا, اور بھارت کی طرف سے تو یہ کہا جاتا رہا کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پر بہت سے ایسے حملے ہوئے, تو وہاں سے کہا جاتا رہا کہ یہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کروائی گئی ہے. اب پاکستان پہلی مرتبہ یہ بات لے کر جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھارت کروا رہا ہے اور بڑا خطرناک ہو گیا. تو کیا اس کا ریزلٹ نکلے گا؟ کیا جو ورلڈ کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی بات سنے گی یا اس کے اوپر کوئی ری ایکشن دے گی؟ دیکھیں, جیسا میں نے کہا یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا گیا, یہ پہلی دفعہ تو انہوں نے بات نہیں کی, تو کافی عرصے سے چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کمیونٹی کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا, تو پھر اس کو جو ہے
अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस में भी जो है ये अब सवाल उठाया गया है, और जाहिर है कि इससे मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में काफी बात भी की जा रही थी कि ये इंडिया के खिलाफ जो है ये कैंपेन चलाई जा रही है, या इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, या अब उनके खिलाफ उनके ऊपर एक प्रेशर डालने के लिए जो है ये दुनिया को बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, अब इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो रिप्लाई आया मैं आपके सामने वो भी रखे देती हूँ, जो कि रिपब्लिक टीवी जो है उसके ऊपर मैंने ये पढ़ा। ये कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी ही एक स्पीच की है, उसके चंद घंटे के बाद जब ये चीज सामने आई तो उसके चंद घंटे के बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक स्पीच की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तुम दहशतगर्दी करके भागोगे तो सही सलामत वापस नहीं जा सकते।